بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ رمضان المبارک میں لازمی اپنا ایک شیڈیول بنائیے گا کہ قرآن پاک کب پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں سپارے، اور درود شریف اور درود پاک، استغفار، کلمہ اور دوسرے نوافل اور ذکر و اذکار کا کس طریقے سے شیڈیول بنائیں کہ تمام چیزیں بآسانی ہو جائیں، اور پھر آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں، جاب ہے، تعلیم ہے، گھر کے کام ہیں، وہ بھی مینیج ہوں۔ رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اعمال میں، دعاؤں میں گزاریے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کیجیے گا، کثرت سے دعائیں کیجیے گا کہ یہ برکتوں کا، مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا مہینہ ہے، کہ اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے نا بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، باتوں میں، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں کوشش کرنی ہے۔ پورا سال تو ہم نے انہی چیزوں میں نکالنا ہے نا اپنا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنا وقت اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات وغیرہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، دعائیں کرنے میں گزارنا ہے۔ ایک عمل ہے، اس کا میرے پاس بہت زیادہ فیڈ بیک ہے، بہت ساری فیمیلز ہیں جن سے کانٹیکٹ ہے اور وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہیں۔ اس دعا کی برکتیں بہت بتائی گئی ہیں، اور میرا خود بھی ارادہ ہے اس رمضان میں اس دعا کو کنٹینیو کرنے کا۔ کتنی ہی ساری جو بہنیں ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بہت سارے جو ہماری بہنیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مالی مسائل تھے، قرضے بہت زیادہ تھے، نوکریاں نہیں تھیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے تھے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے اور اسے بہت پڑھا ہے، اسپیشلی افطار میں اور سحری میں۔ کہتی ہیں ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، سحری پکاتے ہوئے ہم یہ پڑھتے رہے، افطار سے پہلے افطار کا کام کرتے ہوئے ہم یہ کرتے رہے، اور افطار سے چند گھڑیاں پہلے جو کہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت ہم نے اس آیت کو بار بار پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے دل میں اپنی مقصد اور حاجات رکھی، یہ جاب کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے، مالی مسائل حل ہو جائیں، اپنا گھر نہیں ہے وہ ہو جائے۔ اور ایسے ہی سحری کے بعد جو ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے نماز فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے اس دعا کو پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو میرے پاس جو فیڈ بیک ہے اس دعا کا وہ یہ ہے کہ ہمارے مسئلے دوسرے رمضان آنے سے پہلے پہلے حل ہوئے، یعنی پچھلے رمضان میں ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا، اور تعداد الگ الگ تھی سب کی، کسی نے 11 دفعہ پڑھا، کسی نے 21 دفعہ پڑھا، کسی نے کھلا پڑھا، کسی نے باوضو پڑھا، کسی نے بے وضو پڑھا، لیکن نتائج بہت اچھے آئے۔ ایک خاتون کا کہنا یہ تھا کہ انہیں ان کا ذاتی گھر ملا، ان کا ذاتی گھر نہیں تھا، کرائے پر تھے، بہت مسئلے تھے، ہر مہینہ ایسے ہی آ جاتا، اور ایک رقم نکالنا اپنی تنخواہ میں سے ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو اس دعا کو پورے رمضان اسی نیت سے پڑھا، افطار سے پہلے اور سحری سے پہلے، جب تک جتنا پڑھ سکے، اور یہی دعا کی کہ اللہ اس دعا کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے ہمیں ہمارا ذاتی گھر عطا فرما۔ اور کہتے ہیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں ہمارا گھر دیا۔ کچھ معاملات ایسے تھے لوگوں کے جن کا قرضہ بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اس دعا کو پڑھ کے دعا کی، ان کا قرضہ ادا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پریشانیاں بہت ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، برکت نہیں ہے رزق میں، صحت کے معاملات بہت خراب ہیں، اور ہم نے یہ دعا، یہ آیت اسی نیت سے پڑھی، اللہ کریم نے گھر میں اتفاق اور محبت ڈالا، لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، رزق میں برکت ہوئی، اور ہماری جو بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہوئی۔ تو یہ آیت نا اپنی روٹین میں رکھ لیں، رمضان میں تو اسپیشلی رکھ لیں، ورنہ تو ہر نماز کے بعد چند بار پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اور رمضان میں اسپیشلی فجر کی نماز سے پہلے یعنی سحری کے بعد اور افطار سے پہلے لازمی اس دعا کو پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، اور پھر اللہ سے اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں۔ مال و دولت، رزق کو بڑھانے کے لیے دعا بہت اکثیر ہے، ذاتی گھر کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے، ساتھ ساتھ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، قرضے ادا کرنے کے لیے، رزق و مال کی وسعت کے لیے، جسمانی روحانی رزق میں اضافے کے لیے بہترین آیت ہے، یہ بہترین آیت ہے، اسے میں نے خود بھی کئی بار آزمایا ہے اپنے مسئلوں میں۔ تو چونکہ میرے پاس فیڈ بیک آیا ہوا تھا اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ لازمی اس دعا کا اہتمام کریں، اس آیت کا اہتمام کریں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی بتائیں، دوست احبابوں کو بھی بتائیں، تاکہ سب پڑھیں اور سب کے مسئلے حل ہوں۔ چاہے تو آپ پورا دن بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سوا لاکھ کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صرف فجر اور مغرب سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ترتیب آپ اپنے حساب سے رکھ لیں، تعداد بھی اپنے حساب سے رکھ لیں، کیونکہ ہم سب کی روٹین الگ ہے، ہم سب کے مسئلے مسائل الگ ہیں، ہم سب کے کام کاج کے اور جاب کے، ایجوکیشن کے معاملات الگ الگ ہیں۔
تو بس کامل یقین سے پڑھیں گے کہ اس دعا کی برکت سے اس رمضان میں ہم جو بھی اللہ سے خیر مانگیں گے اپنے لیے، وہ آنے والے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اور طاق راتوں میں اس دعا کا ضرور اہتمام کیجیے گا، شب قدر میں لازمی تھوڑا ٹائم سے دیجیے گا، توجہ دھیان سے پڑھیے گا، چند مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، یا آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، طاق راتوں میں لازمی سے پڑھیے گا، پھر اس کی برکات دیکھیے گا، اور پھر آپ لوگ کو جو بھی فائدے پہنچے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر، برکت، سلامتی، عافیت والا، دعاؤں کی قبولیت والا بنا دے اور ہم سب کی تمام مسئلے حل فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔